السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ سب کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اے آر وائی نور پہ آپ کا موسٹ ویلکم، اور ہم ایک مرتبہ پھر سے محرم کی نشریات لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں 15 محرم تک، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم روزہ کے بارے میں سنیں گے کہ روزہ کیا چیز ہے۔ وہ صفحہ نکالنے دیجیے گا پلیز۔ آج ہم روزے کے بارے میں سنیں گے۔ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن اور حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ارشاد بارہ تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمۃ العرفان، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہود بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ سحری اور افطاری کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان ہوتی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ نزول قرآن مجید میں چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل خیر و برکت بھر جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔
تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت کلام مجید کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری اور حافظ صاحبان کی آمد میں سنتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین اور حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی اکرم خاتم النبیین کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی عبادت کا کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ ازواج مطہرات نبی کریم خاتم النبیین کے ساتھ روزے رکھتے اور اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین ہر سال رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے۔ فوائد ثمرات: روزے رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر اور شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے کی بابرکت حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ مقررہ وقت پر سحری اور افطاری انسان کو نظم اور ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ روزے سے مسلمان میں تقویٰ، پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور ایثار اور ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادر اور غریب افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں رمضان المبارک کے معمولات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے۔ یہ تھی جی ہماری نشریات محرم الحرام کی 11ویں محرم، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر زیادہ طرح خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسی ٹائم پر۔